أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون عظمتوں والے رب نے فرمایا دل کے کانوں سے سننا میرے دوست ان الذین یحبون وہ گروہ وہ جماعت وہ افراد جو چاہتے ہیں جن کی پسند یہ کیا ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا کہ مومنوں میں بے حیائی پھیل جائے جن کی محبت جن کی خواہش یہ مومن بے حیا ہو جائے مومن بے حیا ہو جائے میرے قابل احترام بھائی یہ حیا والا وصف وہ ہے جس نے رشتوں کو جوڑ کے رکھا ہوا ہے یہ حیا والا وصف ہی تو ہے نا ایک توانا بیٹا باپ کے سامنے نظر اٹھا کے بات نہیں کرتا یہ حیا کا وصف ہی تو ہے نا چھوٹا بھائی بڑے بھائی کے سامنے تن کر بات نہیں کرتا یہ حیا والا وصف ہی تو ہے نا بیٹی اپنی ماں کا گریبان نہیں پکڑتی ہاں جہاں یہ وصف ختم ہو جاتا ہے وہاں بیٹیوں کے ہاتھ ماں کے گریبان پہ نظر آئے جہاں یہ وصف ختم ہو جاتا ہے وہاں بیٹے باپوں کی پٹائی کرتے ہوئے نظر آئے جہاں یہ وصف ختم ہو جاتا ہے وہاں بھائی بھائی کے ساتھ ٹکراتا ہوا نظر آیا لیکن جہاں پر حیا والی صفت باقی ہوتی ہے وہاں رشتوں کا احترام ہوتا ہے وہاں حیا ہوتی ہے میرا رب فرماتا ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ مومنوں میں بے حیائی پھیلے مومنوں کے اندر عریانی پھیلے رب العالمین نے فرمایا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی میرے ربا ہم نے تو بے حیا لوگوں کو بڑی بڑی گاڑیوں میں دیکھا ہم نے تو بے حیا لوگوں کو بڑے بڑے بنگلوں میں دیکھا ہم نے تو بے حیا لوگوں کو بڑا آسودہ دیکھا بڑے عمدہ لباس میں دیکھا میرا رب بتا رہا نہیں میرے بندے تم ان کے ظاہر کو نہ جا ان کا دل میں نے اپنی گرفت میں لیا ہوا ہے عمدہ گھر تو بنا دیا عمدہ بیڈروم تو سجا دیا میں راتوں کو سونے نہیں دیتا دسترخوان لگا ہے سینکڑوں کھانے لگے میں کھانے نہیں دیتا میں کھانے نہیں دیتا آپ نے دیکھا ہے کنٹینر کھانے کا اس کے نیچے چھوٹا سا دیوا جل رہا ہوتا ہے بتی جو اس کو بوائل کر رہا ہوتا ہے غیر محسوس انداز میں اس کو گرم کر رہا ہوتا ہے اللہ والوں نے فرمایا جب اللہ دل سے نکل جاتا ہے اللہ دلوں میں بتی جلا دیتے ہیں
کہیں اولاد کی بتی دل کو آگ لگائے ہوئے ہوتی ہے۔ باپ راتوں کو بستر پہ اپنی رضائی میں منہ رکھ کر رو رہا ہوتا ہے، میں نے اس بیٹے کے لیے کیا کیا اور یہ کیا کر رہا ہے۔ میں نے بتی جلا دی اس کے دل میں، کہیں بیٹیوں کی بتی جل رہی ہے، کہیں بزنس کی بتی جل رہی ہے، کہیں رشتوں کی بتی جل رہی ہے۔ بے چین زندگی ہو گئی، بے قرار زندگی ہو گئی۔ میرا رب بتانا چاہتا ہے میرے بندو، جنت کو میں نے تمہارا گھر بنایا، تمہارے دشمن کو میں نے جنت سے نکال دیا، اور میں نے تمہارے دل کو اپنا گھر بنایا، تمہارے دل کو اپنا گھر بنایا۔ اب میں تمہیں کہتا ہوں اپنے میرے گھر سے میرے دشمن کو نکال دو۔ ہاں، جن گھروں میں میرا دشمن بسے گا، کوئی کمزور انسان کیوں نہ ہو، وہ بھی دوسرے کو پریشان کر دیا کرتا ہے۔ تو رب تو قدرتوں والا رب ہے، عظمتوں والا رب ہے، بڑائی والا رب ہے۔ فرمایا میرے دشمن کو بسا کر کبھی مطمئن زندگی نہیں گزار سکتے۔ کس کام کا وہ گل جس گل میں بو نہیں، کس کام کا وہ گل جس گل میں بو نہیں، ارے کس کام کا وہ دل جس دل میں مولا تو نہیں۔ جن دلوں میں میرا اللہ بستا ہے، جن دلوں میں میرا اللہ بستا ہے، انہیں دنیا بھی صاحب دل کہتی ہے، اور جن دلوں میں اللہ ڈیرا ڈال دیتا ہے، پھر انہیں دنیا ناراض ہوتی ہے تو ہوتی رہے، وہ اللہ کو راضی کرنے کے چکر میں ہمیشہ رہتے ہیں کہ میرا رب مجھ سے ناراض نہ ہو جائے۔ امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے۔ ایک خاتون آ کر درخواست کرنے لگی، طہرنی یا رسول اللہ، اللہ کے محبوب مجھ سے گناہ ہو گیا، میں شادی شدہ ہوں، مجھ سے خطا ہو گئی، طہرنی یا رسول اللہ، مجھے پاک کر دیجئے۔ اللہ کے محبوب نے چہرہ انور ادھر کر دیا، ادھر پہنچ گئی، کہنے لگی طہرنی یا رسول اللہ۔ محبوب دو عالم نے پھر چہرہ ادھر پھیر لیا، ادھر پہنچ گئی، طہرنی یا رسول اللہ۔ اللہ کے محبوب نے پھر چہرہ انور ادھر پھیر لیا، کہنے لگی طہرنی یا رسول اللہ۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا جاؤ، وضع حمل ہو جائے تو بعد میں آنا، تیری سماعت کریں گے۔ چلی گئی، 9 ماہ بیت گئے، کوئی جذباتی فیصلہ نہیں تھا، 9 ماہ بیت گئے، براہ راست رب سے باتیں کر رہی ہے کہ میرا رب مجھ سے ناراض ہے، میں اپنے جسم کو لہو لہان کر دوں گی، میں اپنے جسم کو توڑ پھوڑ کر دوں گی، میرا جسم پتھروں کے ساتھ لہو لہان ہو جائے، لیکن میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے۔ 9 ماہ گزرے، وضع حمل ہو گیا، بارگاہ رسالت میں آ کر پھر کہنے لگی طہرنی یا رسول اللہ، اللہ کے محبوب پاک کیجئے نا مجھے، بے چین ہوں، یوں لگ رہا ہے میرا رب مجھ سے روٹھا، میرا رب مجھ سے روٹھا ہوا ہے۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا جاؤ، ابھی تو یہ چھوٹا ہے، اسے دودھ پلاؤ۔ اللہ کے نبی اسے مہلت دے رہے ہیں، اسے مہلت دے رہے ہیں۔ اب بچے کو دودھ پلایا، دودھ پلا کر اب چلنے کے قابل ہو گیا۔
روٹی کھانے لگا۔ اب بارگاہ رسالت میں آئی، وہ چھوٹا سا بچہ ساتھ ہے، ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا پکڑا ہوا، کہنے لگی اب یہ روٹی کھا رہا ہے، اللہ کے محبوب مجھے پاک، اللہ کے محبوب مجھے پاک کیجیے۔ آج اس سوسائٹی میں سوچ بھی سکتے ہو، یہ ہے وہ ایمان جو میرے محبوب نے اپنے یاروں میں، یہ ہے وہ ایمان جو میرے محبوب نے اپنے یاروں کے دلوں میں اتارا۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا جاؤ لے جاؤ اسے، حد جاری کر دو۔ حد جاری ہوئی، پتھر لگ رہے، کسی صحابی کی زبان سے جملہ نامناسب نکلا، اللہ کے محبوب کی بارگاہ میں اطلاع ہوئی، محبوب دو عالم غضبناک، مت گالی دو اسے، میرے رب نے اس کی توبہ کو اتنا قبول کیا، اتنا قبول کیا، اگر یہ سارے مدینے والوں پہ پھیلائی جائے تو سارے مدینے والوں کی مغفرت ہو جائے۔ کس کام کا وہ گل جس گل میں بو نہیں، ارے کس کام